طاہرہ جو یہ سوچ کر کہ رانی جس نے اس کے لیے اور اس کے بیٹے کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، اور یہ سوچ کر کہ وہ اس کی بہو ہے، اپنے زیورات لے جا کر رانی کو دے دیتی ہے۔ اور یہ بات فضا کو بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ جب کرتی ہے فضا طاہرہ سے لڑائی اور کہتی ہے کہ آپ کو کیا ضرورت تھی اپنے زیورات لے جا کر بھابھی کو دینے کی، تو یہ بات ثاقب اپنے کانوں سے سن لیتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کی بہن فضا اس کی بیوی رانی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، اور اتنا ہی نہیں، وہ اپنی ماں طاہرہ کو اس کی بھابھی کے خلاف بھڑکانے کی بھرپور کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایک طرف رانی جو فضا کو ایک آنکھ پسند نہیں کرتی اور بالکل بھی نہیں چاہتی کہ اس کی شادی اس کے بھائی زارون کے ساتھ ہو۔ جب سے اس کے بھائی زارون نے اپنی پسند کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ فضا کو پسند کرتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے، رانی ہو چکی ہے پوری طرح سے پریشان، کیونکہ رانی کا کہنا یہ ہے کہ اس کا بھائی شہزادوں کی طرح ہے۔ وہیں پر دوسری طرف کہاں فضا جو اس گھر پہ آ کر راج کرے گی، اور یہ بات اسے ہرگز بھی برداشت نہیں ہے کہ فضا جو کہ اس کی نند ہے وہ اس کے مائکے میں آ کر اس کے بھائی سے شادی کرنے کے بعد راج کرے۔ رانی جس کا کہنا یہ ہے کہ وہ فضا کو اپنے راستے سے اس طرح سے ہٹائے گی کہ وہ بھی بہت اچھے طریقے سے یاد رکھے گی۔ وہیں پر دوسری طرف طاہرہ جو کہ اپنے زیورات لے جا کر رانی کو دے دیتی ہے، یہ کہہ کر کہ تم میری بہو ہو اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں اپنے زیورات میں سے کچھ دوں، تو یہ بات فضا کو پسند نہیں آتی۔ وہیں پر رانی جو کہ زیورات لینے کے بعد سوچتی ہے کہ آخرکار ساس کے مال پر سب سے زیادہ حق اس کی بہو کا ہوتا ہے، تو میں یہ زیورات کیوں نہ لوں۔ ثاقب جو کہ یہ باتیں سن لیتا ہے اور اسے یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی۔ وہیں پر فضا جو کہ ردا کو بھی بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں یہ باتیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اور پریشان ہونے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بھابھی نے کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر لیا تھا، مانا تمہاری وجہ سے جو ان کا کمرہ خراب ہوا انہیں تھوڑی بہت تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن بعد میں جو انہوں نے کام سر انجام دیے ہیں اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو انہوں نے کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر دیا ہے، اور وہ بلا وجہ ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ثاقب فضا کی یہ باتیں بھی سن لیتا ہے، بلواتا ہے ثاقب فضا کو کمرے میں اور کہتا ہے کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں آخرکار پرابلم کیا ہے؟ تم کیوں رانی کے ساتھ اس طرح کے بیہیو کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ فضا اپنے بھائی ثاقب سے کہتی ہے کہ بھائی میں نے ایسا کیا کر دیا؟ اس بات پر ثاقب کہتا ہے کہ زیادہ بھولی بننے کی کوشش نہ کرو، کل جب امی نے رانی کو زیورات دیے تھے تب بھی تم نے امی سے لڑائی کی تھی، اور اب بھی تم ردا کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی ہو۔ آخرکار تمہیں رانی سے مسئلہ کیا ہے؟ اتنا کچھ تو کرتی ہے وہ ہمارے لیے، اور اب تم اس کے خلاف بھڑکاتی رہو گی ہر کسی کو۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم ایسا بھی کچھ کر سکتی ہو۔ وہیں پر فضا جو کہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اس کا بھائی جو اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، آج وہی بھائی بھابھی کے آ جانے کے بعد کس طرح سے تبدیل ہو کر رہ گیا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف زارون جو کہ رانی کی باتیں سننے کے بعد پوری طرح سے پریشان ہوتا ہے جب رانی کہتی ہے زارون سے کہ فضا کوئی بھولی بھالی لڑکی نہیں ہے، اپنے پیچھے کئی لڑکوں کو لگا کر رکھا ہوا ہے اس نے۔ زارون کا کہنا یہ ہے کہ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا، اس لیے زارون فضا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میرے دل و دماغ میں کچھ سوالات ہیں تو وہ لکھ کر مجھے بس ان کے جواب چاہیے۔ فضا جو کہ راضی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس بات سے انجان ہوتی ہے کہ زارون نے آخرکار اس سے کون سے سوالات پوچھنے ہیں۔ تو کیا ہوگا جب زارون پوچھے گا کہ تم آخرکار کس قسم کی لڑکی ہو اور کس قسم کے لڑکوں کو پسند کرتی ہو؟ اس بات کا اثر کیا لے گی فضا؟ کیا فضا سمجھ پائے گی کہ رانی نے زارون کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی اور زارون انہی باتوں کو لے کر فضا سے اپنے سوالوں کا جواب لینے کے لیے آیا ہے؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل شکنجا۔